ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ جگہ اور مکان اور سمت سے پاک ہے، تو یہ کہنا کیسا ہے کہ اللہ انسان کے دل میں جلوگر ہوتا ہے۔ میرے بھائی کا اشارہ غالباً اس حدیث شریف کی طرف ہوگا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ رب کائنات فرمایا لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، مجھے میری زمینیں نہیں سما سکتی، میرے آسمان مجھے نہیں سما سکتے، اگر میں سما سکتا ہوں تو کسی مومن مسلمان کے قلب میں سما سکتا ہوں۔ میں بھی کہ ان کا توجہ اور اس حدیث کی طرف مبذول کرانا ہے۔ تو عزیز جان من، بہت سارے ایسے احادیث طیبہ یا اللہ رب العزت کی کلام میں متشابہات ہیں، جیسے کہ ہم متشابہات میں سے ایک متشابہات یہ الفاظ رکھتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ نے عرش پر استوا فرمایا ہوا ہے۔ ایسے ہی الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ رب العزت کی طرف عروج کر دیتا ہے کلمہ طیبہ، نیک کلمات، طیب کلمات۔ تو یہ متشابہات کے جملے میں سے ہیں۔ اس کی تشریحات علماء کرام نے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو راسخین ہے علم میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کی تشریحات بھی مشائخ اور علماء نے کی ہوئے ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے کہ اللہ رب العزت کسی مومن مسلمان کے دل میں سما سکتا ہے، تو اللہ رب العزت کسی کے جسم میں حلول نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات ان کے دل میں سما جاتے ہیں۔ رب کائنات کی طرف سے ان کی انوار و تجلیات فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، یا اسی طرح اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ، یہ جو آیت شریفہ ہے۔ تو اللہ رب العزت بذات خود جو ذات رب کائنات کا ہے وہ کسی چیز میں نہیں سما سکتا، ان کے لیے نہ کوئی مکان، نہ کوئی طرف، نہ کوئی سمت، نہ جسم، یہ کوئی اللہ رب العزت کے لیے ثابت نہیں ہے۔ مراد اس سے اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات ہوتے ہیں کہ جو ان کے دل میں سما جاتے ہیں یا انسان کی قلب میں وہ سما جاتے ہیں۔ ذات کے بارے میں کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ ذات ان کے دل میں سما جاتا ہے، بلکہ مراد و مقصود اللہ رب العزت کی انوار اور تجلیات ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہترس، اور کعبہ بنائے خلیل آزرس، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ آپ فرماتے ہیں کہ کعبہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بنایا ہے، اور دل جو ہے وہ گزرگاہ جلیل اکبرس، وہ اللہ رب العزت کی گزرگاہ ہے۔ مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ ذات کی گزر وہاں پر ہوتا ہے، مراد اس سے یہ کہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا وہاں پر گزر اور وقوع ہو جاتا ہے۔ جیسے قلب منور ہو جاتا ہے، قلب میں اللہ رب العزت کی تجلی صفات فعلیہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ڈیفینیٹنگ ہے، تو اس میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں یہ ہے کہ قلب میں ہمارے اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کا ورود ہوتا ہے، نہ کہ ذات جو ہے وہ مبرہ ہے، منزہ ہے ان چیزوں سے۔ جیسے عرش عظیم الشان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کچھ لوگوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے العیاذ باللہ عرش عظیم الشان پر کرسی رکھی ہے، اور اس کرسی پر اللہ رب العزت وہاں پر ہے، اور کرسی اللہ کی ہیبت اور وزن کی وجہ سے چرچر کرنے لگے۔ سب سے پہلے یہ نظریہ ابن تیمیہ نے پیش کیا تھا، لیکن یہ مجسمہ کا نظریہ ہے، یہ غلط نظریہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو جب آپ یہ ثابت کریں گے کہ اللہ کے لیے مکان ثابت ہوا، آپ کہیں گے کہ عرش پر اللہ ہے، تو پھر اس کے لیے مکان ثابت ہوا۔ اچھا، کرسی اگر رکھیں گے اور کرسی پر آپ کسی ذات کا تصور کر لیں گے تو اس کے لیے جسم بھی ثابت ہوا، ان کے لیے مکان بھی ثابت ہے، ان کے لیے پھر طرف بھی ثابت ہوا، فلہذا یہ سب تعویلات مردود ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ نے عرش پر استوا کیا ہے۔ کون سی استوا؟ استواء یلیق بشانہ، جو اللہ کی شان کے لائق استوا ہے، رب کائنات نے وہ استوا فرمائی ہے۔ اور ہماری سلوک و تصوف کے بہت سارے ایسے الفاظ موجود ہیں جس کو کہتے ہیں حلول، یا جس کو کہتے ہیں محلیت، یا جس کو کہتے ہیں احاطہ۔ اب تصوف میں جو عالمی سکر میں لوگ گئے ہیں، تو سکریہ اقوال میں اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں میں حلول کیا ہوا ہے۔
ہم اس کو بھی رد کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، یا اللہ کے لیے کوئی جسم نہیں ہے کہ وہ اس میں حلول کر لیں. انہوں نے کہا ہوا ہے کہ محیط، اللہ نے خود فرمایا واللہ محیط بالعالمین، اللہ نے عالم کا احاطہ کیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے اللہ نے پوری عالم کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور پورے عالم میں جیسے ایک چادر تنی ہوتی ہے ایسے اللہ رب العزت نے ان کا احاطہ کیا ہوا. ہم کہتے ہیں نہیں، اس احاطہ سے مراد احاطہ علمی ہے، یعنی اللہ کی علم تمام مخلوقات پر ہے، کوئی بھی چیز اللہ سے ڈکی چھپی نہیں ہے، اللہ کے لیے سب چیزیں آشکارا ہے. تو اسی لیے قلب میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات قلب میں ہے، تو ذات کے بارے میں کسی نے نہیں کہا ہوا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے انوار و تجلیات کی ورود اس لطیفے قلب میں ہوتے ہیں. تو اسماء و صفات اللہ رب العزت کے ہوتے ہیں، کچھ اسماء صفات فعلیہ ہوتے ہیں، کچھ ذاتیہ ہوتے ہیں، سمونیہ حقیقیہ. تو ان انوار و تجلیات کے ورود ہمارے قلب و روح و سر و خفی و اخفا میں ہوتے ہیں. تو اس سے مراد یہی چیز ہے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. جزاک اللہ.